الحمد لله كلما حمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. حضرات، جب شعبان کا مہینہ شروع ہوا تھا اس وقت میں نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اور جو اس مہینے میں بہتر طریقے سے تیاری کرے گا، رمضان کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرے گا، بہتر منصوبہ بندی کرے گا، تو وہ رمضان کی برکتوں سے، رمضان کے پھلوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے گا. اللہ رب العزت نے توفیق دی، اللہ رب العزت نے مہلت دی، اور اپنی رحمت سے رمضان المبارک کے پورے مہینے کو گزارنے کا موقع دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس مہینے کی تمام ہماری نیکیوں کو، ہماری کوششوں کو، ہمارے اعمال کو، ہماری سرگرمیوں کو، ہماری اطاعتوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اب شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو اس مہینے کے آغاز میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی بھی بڑی اہمیت ہے رمضان المبارک کے حوالے سے. یہ مہینہ رمضان کے پھلوں کو سمیٹنے کا، محفوظ کرنے کا، اپنی زندگی میں رمضان کے لگائے ہوئے پودوں کو اپنی زندگی میں زیادہ گہرائی تک پہنچانے کا، ان کی جڑوں کو گہرا کرنے کا اور ان کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کا بھی رمضان سے گہرا تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اس طرح سے اشارہ کیا اور اس طرح سے رہنمائی فرمائی کہ آپ نے کہا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورا زمانہ، پورا سال روزے رکھ لیے. اس کے اندر ایک بڑا معنی خیز اشارہ ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر شوال میں بھی کچھ روزے رکھتے ہیں تو گویا کہ آپ رمضان میں رکھے ہوئے روزوں کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس کے تسلسل کو زندگی میں قائم کرتے ہیں، اور جو روزوں کی جو برکتیں ہیں، روزوں کے جو ثمرات ہیں، ان کو آپ اگلے مہینے میں بھی منتقل کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر نہ صرف یہ کہ شوال بلکہ سال کے باقی مہینوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور کہا کہ صم من الشہر 3 ایام. آپ نے نصیحت کی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو. فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے. وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، اگر ہر مہینے تم 3 روزے رکھو گے تو گویا کہ تم نے پورا سال روزہ رکھ لیا، پورا زمانہ روزہ رکھ لیا. اور پھر بعض روایتوں میں ان 3 دنوں کی تحدید بھی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ وہ جو روشن راتوں کے دن ہوتے ہیں
جن کو ہم ایام البیض کہتے ہیں، یعنی چاند کے مہینے کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ شوال کے جو 6 دن ہیں، 6 دن کے روزوں کی فضیلت، وہ یعنی پورے مہینے کے لحاظ سے خمس بنتی ہے، 20%۔ اور باقی مہینوں میں جو 3 روزے ہیں، تو 3 روزے مہینے میں ان کی کا جو تناسب ہوتا ہے وہ 10% کا ہوتا ہے، عشر کا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ خمس اور عشر 20% اور 10%، اس کا بھی ایک شریعت میں ایک سگنیفیکنس ہے، ایک معنویت ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں، پھلوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ جنہیں بارش سے سیراب کرنے کے نتیجے میں جو فصل ہو تو اس میں 20% زکوٰۃ نکالی جائے، خمس زکوٰۃ نکالی جائے، اور جو خود سے سیراب کرنے کے نتیجے میں فصل ہو تو اس میں 10% زکوٰۃ نکالی جائے، عشر زکوٰۃ نکالی جائے، کیونکہ اس میں محنت کم لگتی ہے، اس میں محنت اور خرچ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ شوال میں جب آپ 6 دن کے روزے رکھتے ہیں تو یہ نسبتاً آسان عمل ہوتا ہے، کیونکہ آپ رمضان میں 30 دن کی مشق کر چکے ہیں، 30 دن روزے رکھ چکے ہیں، تو شوال میں آپ آسانی کے ساتھ 6 دن روزے رکھ لیتے ہیں۔ تو شوال میں گویا کہ خمس روزوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، 20% روزے رکھنے ہیں، اور باقی مہینوں میں پھر وہ مشق تھوڑا سا اس کا وہ کم ہوتا ہے، روزے رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس میں عشر کر دیا گیا کہ 10% 3 دن روزے رکھ لیے جائیں۔ تو یہ کچھ اشارے ہیں، کچھ علامتیں ہیں، متوجہ اصل میں اس بات پر کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب آپ نے روزے رکھے، رمضان کے مہینے میں جو آپ نے عبادتیں کی، رمضان کے مہینے میں جو آپ نے بہت ہی اعلیٰ قسم کے معمولات اختیار کیے اور اپنی زندگی میں غیر معمولی بہت ہی بہتر قسم کی تبدیلیاں آپ نے پیدا کی، وہ صرف رمضان تک محدود نہیں رہے، اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ رمضان جیسی کیفیت تو نہیں ہو سکتی ہے، نہ رمضان کی طرح سے یہ مطلوب ہے کہ جیسے رمضان میں آپ نے 30 دن تک روزے رکھے اسی طرح ہر مہینے 30 دن روزے رکھے، یہ تو مطلوب بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہو کہ روزے صرف رمضان کے لیے ہو جائیں، باقی مہینوں میں روزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے، اور پھر جو رمضان کی دیگر برکتیں ہیں وہ بھی صرف رمضان تک رہ جائیں، اگلے مہینوں میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو، تو یہ صورت مناسب نہیں ہے۔ حضرات، رمضان میں وہ چیزیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور جن کا اثر سال بھر نظر آنا چاہیے، ان میں ایک اہم چیز جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہوں گا وہ ایمانی قوت ہے جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر جس کی افزائش کر دی جاتی ہے، جس کی پرورش کی جاتی ہے اور جسے اجاگر کر دیا جاتا ہے، ایمانی قوت۔ جس ایمانی قوت کے نتیجے میں ہم یہ 30 دن کے مشکل، آپ دیکھیں کتنی سخت گرمی پڑ رہی تھی، کتنی سخت گرمی پڑ رہی تھی، کتنے بڑے دن ہو گئے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی کہ آپ 30 دن تک روزے رکھ سکیں۔ اور یہ قوت صرف طاقتور لوگوں کو نہیں ملی، بلکہ بہت سے وہ لوگ جو کہ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور تھے، بوڑھے تھے، بیمار تھے، انہوں نے بھی اسی ایمانی قوت کے نتیجے میں 30 دن تک پورے روزے رکھے۔ یعنی جنہیں دیکھ کے آپ حیرت کریں گے کہ اس طرح سے بستر پہ پڑے ہوئے لوگ،
بہت کمزور لوگ، انہوں نے کس طرح سے 30 دن کے روزے رکھ لیے؟ تو یہ ایمانی قوت تھی، یہ انسان کے جسم کا اپنا کمال نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس قوت کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ لوگوں نے 20 رکعت تراویح پڑھی، ایسی مسجدوں میں جہاں بہت اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھائی گئی، اور انہی تراویح پڑھنے والوں میں بھی بہت سے بوڑھے لوگ، بہت سے کمزور لوگ وہ آئے، شامل ہوئے، اور انہوں نے پوری تراویح پڑھی۔ بہت سے لوگوں نے اعتکاف کیا، اور ان میں ان لوگوں نے بھی اعتکاف کیا گرمی کی شدت میں، اور تمام تر پریشانیوں کے باوجود جو ایسی اجتماعی جگہوں پر ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں اس طرح کی پریشانیوں کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، لیکن وہ یہاں آئے، انہوں نے اعتکاف کیا مختلف مسجدوں میں، اور اعتکاف کے سارے تقاضے پورے کیے۔ تو یہ اصل میں ایمانی قوت ہے، یہ ایمانی قوت جو رمضان کے مہینے میں ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس ایمانی قوت کا اثر پورے سال پر پڑنا چاہیے۔ جب آپ باقی مہینوں میں بھی کچھ روزے رکھتے ہیں تو دراصل اس ایمانی قوت کی آپ تجدید کرتے ہیں، اس ایمانی قوت کو آپ سیراب کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ حضرات، قوتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قوت ضبط، اور ایک ہوتی ہے قوت کار۔ یعنی ایک ہوتی ہے کچھ کرنے کی قوت، کہ آپ سے کہا گیا کہ آگے بڑھو، تو آگے بڑھنے کے لیے قوت درکار ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے اپنی جگہ جمنے کی قوت، ٹھہرنے کی قوت، اور یہ کہا جائے کہ ایسا مت کرو تو وہ نہیں کرنے کی قوت، پابندی کو قبول کرنے کی قوت، اپنے نفس کے اوپر ضبط کرنے کی قوت۔ اور یہ دونوں قوتیں کسی بھی قوم کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کی غلامی قبول کر لیتی ہے، اس کی محکومی قبول کر لیتی ہے، یا کسی کوئی چھوٹی قوم، کسی یعنی عددی لحاظ سے قلیل قوم، وہ کسی کثیر التعداد قوم کے زیر سایہ رہنے لگتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی یہ دونوں قوتیں متاثر ہونے لگتی ہیں، قوت ضبط بھی متاثر ہونے لگتی ہے، اور قوت اقدام بھی، قوت کار بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ رمضان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان دونوں قوتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جب فرعون اور اس کی قوم کے زیر سایہ رہے تو ان کے اندر سے یہ دونوں قوتیں ختم ہو گئیں، اور ان کے اندر بہت ہی زیادہ بے انتہا ضعف آ گیا۔ چنانچہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ یہ تھا کمزوری کا عالم، یہ کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے ہے، یہاں تمہاری کامیابی، تمہاری فتح یقینی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں بہت زوراور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس میں سے نکل نہیں جاتے ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایک بچڑے کی قربانی کرو، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، بڑی مشکلوں سے جا کر، مطلب تیار نہیں تھے، آمادہ نہیں تھے، پوری قوم مل کر ایک بچڑے کی قربانی کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ تو تھا اس کی قوت اقدام کا عالم، کہ کچھ کرنے کو کہا جائے تو کرنے کے لیے آمادہ نہیں، اور جو اس کی قوت ضبط کے سلسلے میں جو اس کی کمزوری تھی، نفس کے خواہشات کے پیچھے بہہ جانے کی جو اس کی کمزوری تھی، اس کا عالم یہ تھا کہ جب دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے
معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنائیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قارون نکلا ہے اپنے سارے دولت کی نمائش کرتا ہوا، اپنی دولت کی نمائش کرتا ہوا نکلا ہے، تو ان کے دل جو ہے اس نمائش کے پیچھے پھسل گئے اور کہنے لگے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ قارون کو جو دیا گیا کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا۔ تو یہ کمزوریاں ہیں جس کو ظاہر کیا گیا ہے، یہ کمزوریاں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آگے چل کر جب طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ طالوت کے ساتھ تمہیں دشمن سے جنگ کرنی ہے، جالوت سے اور اس کی فوج سے، اور پھر وہ لوگ نکلے، تو پھر ایک امتحان لیا طالوت نے۔ ایک نہر کے پاس پہنچے، وہاں نہر پہ جب پہنچے تو طالوت نے کہا کہ جو یہاں پانی پیے گا اس نہر سے وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، گویا کہ میرے لشکر کا آدمی نہیں ہے، اور جو نہیں پیے گا، ایک گھونٹ بھی نہیں پیے گا، وہ میرے ساتھ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اکثریت نے پی لیا پانی، صرف ایک قلیل تعداد نے نہیں پیا۔ اور جب آگے چلے تو پھر وہ جو اکثریت تھی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ جب پانی پینے کے امتحان میں جو فوج ناکام ہو گئی، وہ ایک بڑے لشکر کا سامنا کیسے کر سکتی ہے؟ تو یہ ہے روزوں کا پیغام، یہ ہے وہ قوت جو رمضان عطا کرتا ہے اور جس سے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک قوت ہے اپنے آپ کو ضبط کرنے کی، صبر کی قوت، کہ پانی موجود ہے، پانی کی نہر ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، سفر کا عالم ہے، اور حکم ہے کہ نہیں پیو تو نہیں پئیں گے۔ یہی تو روزہ ہے، یہی تو روزے کی تربیت ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے روزوں کو ضائع کر دیا تھا۔ جب روزوں کو ضائع کیا تو روزوں کی تربیت بھی ضائع ہو گئی، اور پھر روزوں سے حاصل ہونے والی قوت بھی ان کے پاس نہیں رہی۔ چنانچہ پھر وہ جو قوت ضبط جب ان کے اندر نہیں رہی تو قوت اقدام بھی نہیں رہی۔ تو حضرات، رمضان المبارک کا جو پوری تربیت ہے، جس کے نتیجے میں دونوں چیزیں ہمارے مایا ہو کر سامنے آتی ہیں۔ دن میں ہم روزے رکھتے ہیں، اپنے اوپر ضبط کرتے ہیں، ضبط نفس کی قوت کو بڑھاتے ہیں، اور 30 دن تک روزانہ بڑھاتے ہیں، اور رات میں پھر کھڑے ہو کر عبادتیں کرتے ہیں، طویل تراویحیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قوت اقدام ہے، قوت کار ہے۔ تو دونوں طرح کی قوتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس قوت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات، جس قوم کے اندر یہ دو طرح کی قوتیں ہوں وہ قوم ناقابل تسخیر ہوتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اگر کم بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ حضرات، رمضان کے مہینے میں آپ سب نے محسوس کیا ہوگا، اور اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر بہت ہی اعلیٰ درجے کے جذبے، بہت ہی قیمتی جذبے، دینی جذبے، وہ بیدار ہو جاتے ہیں، اجاگر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جذبہ شکر ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر، خاص طور سے جب ہم اللہ کی نعمتوں سے دور رہ کر اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، پابندیوں میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے دور ہو کر اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ جب نعمتوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اس میں غرق ہوتا ہے،
تو وہ نعمتوں کو نہیں محسوس کرتا، نہیں دیکھتا، لیکن جب ان سے تھوڑا سا الگ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں روزانہ دن بھر پھر افطار کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا ہم خوب شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا، پوری روح اندر سے شکر گزار ہوتی ہے۔ یہ جذبہ شکر ہے۔ جذبہ صبر کہ دن بھر شدید بھوک، شدید پیاس، اس پر ہم صبر کرتے ہیں اور روزانہ کرتے ہیں، یہ صبر کا جذبہ ہے۔ اطاعت کا جذبہ کہ آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ میرا روزہ کہیں خراب تو نہیں ہو جائے، وہ دوسروں پوچھتا ہے، اہل علم سے سوال کرتا ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ خراب تو نہیں ہو جائے گا، انسولین لینے سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، بھاپ لینے سے روزہ خراب تو نہیں ہوگا۔ معمولی چیزوں کی فکر ہوتی ہے کہ روزہ خراب نہیں ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ کی اطاعت کا جذبہ، اور پھر اللہ کی بندگی اور عبادت کا جذبہ کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ اتنی طویل نمازیں ادا کرتا ہے، سنن و نوافل ادا کرتا ہے، اور پھر اللہ سے محبت کا جذبہ جس کے نتیجے میں وہ بار بار مسجد کی طرف لپکتا ہے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہے، اعتکاف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے 10 دن کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی والہانہ انداز سے تلاوت کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ محبت کے جذبے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اللہ سے محبت، جس کے نتیجے میں اللہ کے گھر سے محبت، اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کی کیفیت سے محبت، اور پھر ہمدردی کا جذبہ، انسانوں سے ہمدردی، غریبوں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے، لاچاروں سے۔ تو یہ جو غیر معمولی جذبے ہیں حضرات، یہ آپ کا نہایت قیمتی سرمایہ ہے، یہ رمضان کا بہت ہی انمول تحفہ ہے۔ ان جذبوں کی آبیاری سال بھر کرتے رہیے، نیت کر کے، خیال کر کے، شعوری طور پر۔ تو صرف اتنا نہیں ہو کہ آپ نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے اجر و ثواب کی خاطر، باقی مہینے میں 3 روزے رکھتے رہے اجر و ثواب کی خاطر، اجر و ثواب تو اللہ کے ہاں سے ملے گا، لیکن جو یہ قیمتی جذبے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی پوری زندگی باعث اجر و ثواب ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں زندگی کے ہر لمحے پر، آپ کی ہر سانس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، ان جذبوں کی آبیاری کرتے رہیے، ان جذبوں کو تازہ کرتے رہیے۔ آپ کو ابھی پھر پیاس لگے گی، ابھی بھی بہت سے لوگوں کو پیاس لگ رہی ہوگی، گرمی ہے، آپ باہر نکلیں گے پانی پئیں گے، لیکن پانی پینے سے پہلے اور پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ، اس کو تازہ کیجئے شعوری طور پر۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے۔ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، رمضان کے صبر کو یاد کر کے اس پر صبر کیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی موقع ہو، یہ سوچ کر کہ میں اپنے روزوں کی کیسے فکر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جذبے کو بڑھائیے، نمازیں مت چھوڑیے۔ حضرات، یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد پھر پورے سوشل میڈیا میں یہ میسج گردش کر رہا ہے کہ بھئی وہ گمشدہ لوگوں کی تلاش ہے، جو مسجدوں میں بھرے ہوتے تھے اور اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، ان کو ڈھونڈو چل کے۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ جس طرح سے جمعے کے لیے آپ یہاں سب جمع ہوئے ہیں، فجر میں بھی یہی مجمع ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کا ثبوت پیش کیا ہے، رمضان میں تراویح میں یہی مجمع ہوا کرتا تھا، اسی طرح پوری مسجد بھری رہتی تھی، اور پھر رمضان میں فجر کی نمازوں میں بھی ایسے ہی مسجد بھری رہتی تھی۔ تو پھر اس جذبے کو، بندگی کے، عبادت کے اس جذبے کو آپ کیوں اس کا گلا گھونٹتے ہیں؟
اس کو اپنی شخصیت کا مستقل حصہ بنائیے۔ سوچئے کہ نمازوں کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ زندگی کیا جس میں نماز نہیں ہو، جس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہے۔ اگر نماز ختم ہو گئی تو اللہ سے رشتہ کہاں بچا؟ اور اللہ سے رشتہ نہیں بچا تو پھر آپ بچے کیا؟ میں کیا بچا اور آپ کیا بچے؟ تو آپ اور ہم تو اللہ کے اذن سے ہیں۔ اللہ سے رشتہ ہے تو ہماری زندگی زندگی ہے، انسانیت انسانیت ہے، ہم انسان ہیں۔ اور اگر یہ رشتہ ختم ہو گیا تو ہم کچھ بھی نہیں بچے۔ تو میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، محترم خواتین، رمضان کے جو جذبے ہیں ان جذبوں کی تجدید کرتے رہیے، ان کی آبیاری کرتے رہیے۔ یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔